اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بارش کی طرح رحمت برسائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر بیماری ہر عذاب سے شفا عطا فرمائے، ہر ایمان والوں کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ آج ہم ایمان والوں رزق کے لیے ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ سے بھروسہ رکھو اور اللہ سے تقویٰ کرو، اللہ تعالیٰ بے شک اتنی بے شمار رزق ادا کرے گا جو آپ سوچ بھی نہیں پاؤ گے۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کہاں اور کیسے سب یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ میرا اللہ سمندر میں رہنے والی مچھلی کو بھی رزق دیتا ہے، تو انسان اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا وہ رب جو مچھلی کو سمندر کے نیچے رزق دیتا ہے کیا انسان کو رزق نہیں دے گا؟ آج بھی تم اللہ کی طرف لو لگا لو، اللہ تعالیٰ اتنی نواز دے گا، اتنی نواز دے گا، تمہارا نسل تک بیٹھے بیٹھے کھائے گا، اور آج بھی تمہارا رزق کم نہیں ہوگا۔ لیکن بات ہے سچے یقین کی۔ اگر کالی پہاڑوں میں ایک چیٹی گھومتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی خیال رکھتا ہے، اس تک کھانا پہنچاتا ہے، تو انسان پھر نا امید کیوں اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا جب موت کا وقت آیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ میرا ایک لڑکا کمزور ہے، یا اللہ مجھے کچھ دن کا مہلت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارے ہاتھ میں عصا ہے، نہ اس عصے سے اس پتھر میں اس چٹان پہ مارو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس چٹان پہ مارا، وہ چٹان ٹوٹ کے ایک چھوٹا سا پتھر نکلا، اس پتھر میں پھر سے اللہ تعالیٰ نے بتایا جو اس میں پھر ایک بار عصا مارو، عصا مارنے کے بعد چھوٹا پتھر آیا، اس سے ایک چیٹی بیٹھا ہے منہ میں رزق لے کے کھانا لے کے بیٹھا ہے۔ تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ کہنے لگا اے موسیٰ اگر میں یہاں تک ان کا کھانا پہنچا سکتا ہوں تو تمہارا اولاد تو دنیا میں ہے، میں پھر کیوں کھانا نہیں پہنچا سکتا ہوں؟ تم پھر کیوں اس کی چنتا کرتے ہو؟ اس کی چنتا کو چھوڑو، میں اس تک سارے انسان سارے کائنات میں ہر زندہ چیز کے پاس میں کھانا پہنچاتا ہوں۔ اسی طرح رب العزت جل شان سب کے دلوں کا خبر بھی جانتا ہے، اور سب کو کیا ضرورت ہے، ہر انسان کو ہر جانور کا کس کا کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور انسان تو اللہ سے نا امید لگائے بیٹھے ہیں، کیوں؟ اللہ سے کہو، اور جتنے دیر تک ہر انسان کو ادھاری مانگتے ہو، ہر انسان کو دکھ درد سناتے ہو، اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ سے سناؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا دعا بے شک قبول کرے گا۔ اور میں دعوے کے ساتھ بولتا ہوں جو اللہ تعالیٰ بے شک دعا کو قبول کرتا ہے، تو اللہ سے سچے ارادے اور سچے بھروسے کے ساتھ اللہ سے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کا دعا کو ضرور قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کا رزق میں اتنی برکت عطا فرمائے گا، اتنی برکت عطا فرمائے گا جو تمہارا نسل تک کھائے گا، کبھی کمے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو رزق میں برکت دیتا ہے وہ کبھی کمتا نہیں، اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے وہ کبھی مانگتا نہیں۔ اگر دنیا میں کسی کے پاس پیسہ ادھاری لو، کچھ بھی چیز ادھاری لو، اس کو دینا پڑتا ہے، اور اللہ کو کوئی بھی چیز دینا نہیں پڑتا ہے۔ تو اللہ کو سچے بھروسے کے ساتھ اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ بے شک آپ کو اتنا ادا کرے گا، اتنا ادا کرے گا جو تمہارے نسل تک چلتا رہے گا، ساتوں نسل تک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو سچے بھروسہ ہونا ضروری ہے، اور سچے بھروسے کے ساتھ اللہ کے پاس جاؤ اور اللہ کے بارگاہ میں جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اور ایک دن گئے، دو دن گئے، ایسے نہیں کرنا، بالکل سچے بھروسے کے ساتھ اللہ سے ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ بے شک دینے والا۔ اللہ رب العزت سے بالکل بھی نا امید ہونا اور اللہ سے بھروسہ رکھو اور تقویٰ کرو، بے شک ملے۔ لیکن بات ہے سچے یقین کے، سچے بھروسے کی۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب عطا فرمائے۔